نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے آج ہم محترم محمد اعظم صاحب مرحوم کے اصال ثواب کے لیے قرآن شریف کی اس محفل پاک میں حاضر ہیں. ہم آپ کے وصال پر آپ کے پورے خاندان کے ساتھ دکھ اور غم کی اس گھڑی میں برابر کے شریک ہیں. بالخصوص آپ کے صاحبزادے محترم نقاش اعظم صاحب، محترم وقاص اعظم صاحب، ان کے برادران محترم محمد الیاس صاحب، محترم غلام علی صاحب، ان کے کزن محترم چودھری ظفر صاحب اور دیگر خاندان کے احباب. رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مالک کائنات جمیع پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. سامعین محترم، جو عنوان مجھے حکم دیا گیا وہ آج کی بزم کے اعتبار سے سننے اور سمجھنے کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات پہ توجہ کریں. سورۃ التین، مالک کائنات نے ایک ہی مقام پر 4 قسمیں کھائیں. مالک کائنات نے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. رب کائنات فرماتا ہے کہ تین کی قسم، پھر اس کے بعد فرمایا زیتون کی قسم، پھر فرمایا طور سینا کی قسم، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس شہر مکہ کی قسم. گویا رب کائنات نے ایک ہی مقام پر 4 قسمیں کھائیں. انسان کا ذہن سوال کرتا ہے کہ مالک کائنات یہ 4 قسمیں کیوں کھا رہا ہے؟ سامعین، اب سوچے کہ قسم کھانے کی حاجت کب پیش آتی ہے؟ ہم انسان قسم اس وقت کھاتے ہیں جب اپنے کلام میں پختگی لانی ہو، اپنے کلام میں تجکن لانا ہو. ہماری بات اگر کوئی سن کر یقین نہ کرے تو ہم قسم کھا کر یقین کروانے کے لیے اس کو قسم کھاتے ہیں. اب ذہن سوال کرتا ہے کہ جب کلام اللہ کا ہے اور اللہ کے کلام کی شان یہ لا ریب فیہ، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، وہ مولا قسم کے بغیر کلام کرے تو شک تب بھی نہیں، قسم کے ساتھ کلام کرے تو شک تب بھی نہیں. تو ذہن سوال کرتا ہے اے رب کائنات، خالق کائنات، جب تو قسموں کا محتاج نہیں ہے تو پھر تو قسم کھاتا کیوں ہے؟ پھر قسم کھاتا کیوں ہے؟
اور پھر ایک قسم نہیں، دو قسم نہیں، ایک ہی مقام پر 4 قسمیں کھا رہا ہے۔ تو ائمہ تفسیر بیان کرتے ہیں کہ جب بھی کلام مجید میں قسم دیکھیں اس کے بعد جواب قسم بھی ہوگا، جواب قسم اس سے اگلی آیت میں ہوگا۔ تو رب کائنات آگے بیان کر رہا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اللہ فرماتا ہے بندے میں قسم اپنی بات کو یقین کی طرف لانے کے لیے نہیں کھاتا، بلکہ اس کے بعد جواب قسم کو دیکھو، میں قسم انسان کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے کھاتا ہوں کہ وہ انسان جس کو میں نے بنا کر زمین پہ بھیجا، زمین پہ بھیج کر میں نے اس کو نمو نما کیا، اس کو بڑا کیا، وجود دیا، وہ چھوٹا تھا بڑا کر دیا، وہ بول نہ سکتا تھا زبان عطا کرتی، چل نہ سکتا تھا پاؤں عطا کر دیے۔ رب فرماتا ہے اس انسان پہ توجہ کر کے دیکھو، 4 قسمیں کھا کے کہتا ہوں جیسا انسان بنایا ہے ایسا اور کسی کو نہیں بنایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حسینیت، تاجدار ختم نبوت، علماء اہل سنت۔ تو سامعین محترم، مالک کائنات یہ اعلان کر رہا ہے کہ یہ 4 قسمیں تکریم انسانیت کے لیے، یہ 4 قسمیں عظمت انسانیت کے لیے، رفعت انسانیت کے لیے ہے۔ رب کائنات قسمیں اٹھا کر اعلان کر رہا ہے کہ میں نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ اب سامعین، امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا اگر فلسفہ دیکھیں، ایکو کم کر دے، بیس بڑھائیں بس۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رب کائنات یہاں پر انسان کی عظمت کو ایک خاص پیرائے میں بیان فرما رہا۔ محترم چودھری وسیم ہمایوں صاحب تشریف لائے۔ تو سامعین محترم، امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مالک کائنات اس آیت کریمہ میں اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے انسان کو سونا بنا کے بھیجا۔ کیا بنا کر؟ سونا بنا کر۔ اور امام غزالی استعارہ اور اشارہ یہ دیتے ہیں کہ سونا جو وجود پاتا ہے وہ بھی 7 مراحل کے بعد سونا بنتا ہے۔ سونا کتنے مرحلوں کے بعد؟ 7 مراحل کے بعد سونا بنتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر 2 قسم کی مٹی اس کے کیمیائی اجزاء قدرتی طور پہ ملے تو وہ پتھر بنتا ہے۔ اگر 3 قسم کی مٹی کے کیمیائی اجزاء قدرتی طور پر ملے تو لوہا بنتا ہے۔ 4 قسم کی مٹی کے اجزاء ملے تو وہ تانبا بنتا ہے۔ 5 قسم کی مٹی کے کیمیائی اجزاء ملے تو پیتل وجود پاتا ہے۔ اگر 6 قسم کی مٹی کے اجزاء قدرتی طور پر مل جائیں تو چاندی بنتی ہے۔ اور 7 قسم کی مٹی کے کیمیائی اجزاء اگر قدرتی طور پر اکٹھے ہو جائیں تو سونا بنتا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں وہ دنیا کا سونا اے انسان جس کے پیچھے تو مارا مارا پھرتا ہے، اس سونے کو چھوڑ، اپنی تخلیق پہ توجہ کر۔ رب کائنات نے تجھے بھی 7 مراحل سے گزار کے انسان بنایا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید پہ توجہ کریں، وقت کم ہے، میں ساری آیات کا صرف اشارہ دیتا ہوں۔ کبھی رب کائنات نے قرآن مجید میں فرمایا خلقکم من تراب، بندے میں نے تجھے مٹی سے بنایا، پہلا مرحلہ۔ پھر کبھی رب کائنات نے فرمایا الماء، ہم نے انسان کو پانی سے بنایا۔ کبھی رب کائنات نے فرمایا خلقکم من طین، تجھے طین یعنی جب پانی اور مٹی ملتی ہے گارا بنتا ہے تو رب نے فرمایا کہ گارے سے بنایا۔ پھر اللہ نے فرمایا طین لازب، جب وہ گارا وہ خشک ہو جاتا ہے، سن رسیدہ بودار کیفیت اختیار کرتا ہے تو طین لازب سے بنایا۔ چوتھا مرحلہ، 5واں مرحلہ سلسال من حمأ مسنون، 6واں مرحلہ سلسال کالفخار، 7واں مرحلہ سلالۃ من طین۔ رب کائنات قرآن میں کہتا ہے انسان اپنی خلقت پہ توجہ کر، وہ دنیا کا سونا بھی
7 مرحلوں کے بعد بنا تھا انسان، تجھے بھی 7 مرحلوں کے بعد انسان بنا کر سونا بنا کے دنیا میں بھیجا ہے۔ دنیا میں جا کے بنانے والے کو بھول نہ جانا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حسینیت۔ جتنا حسین پاک دینا دے ہاتھ چاہے دینا حسین دینا دے تھوڑا تھوڑا کیا اگے آجو تھوڑا تھوڑا اس سے ہاتھ روٹا کر دینا حسین دینا دے اگے تھوڑا تھوڑا جو پیچھے جگہ تنگ ہو رہی ہے، بار بار میں نے پوچھو آرڈر سے لینے کے بنے ہو گئے کہ وہ جگہ تنگ ہو رہی ہے، اس پاس ایک جگہ کافی پہ یہ تشریف لے کے آ جاؤ، اپنے مہمان واسطے جگہ چھڑیا کرو، مہربانی کرو، جگہ تنگ نہیں لیکن دل تنگ نہ کرو، بہت مہربانی۔ آج ابھی جب بندے ہلے نہیں نہ لگتا ہے کہ پھر نہ ہاتھ پورا نہیں چکیا تو مہربانی کرو تھوڑا تھوڑا کیا، بہت مہربانی، بہت مہربانی۔ اللہ پاک آپ کو اس لیے عطا فرمائے، آپ کو سلامت رکھے، باقرامت رکھے، تابعامت رکھے، جزاک اللہ ماشاءاللہ۔ یہ تو سامعین محترم قرآن مجید فرقان حمید سے یہ نقطہ سمجھ آ گیا کہ انسان کو رب کائنات نے 7 مراحل سے گزار کے وجود دیا اور سونا بنا کر، سونا سے مراد سب سے نایاب شے، سب سے اعلیٰ شے بنا کے زمین پہ بھیجا۔ اب سامعین محترم اگر غور کریں تو سونے کے اندر ایک خاصیت ہے، سونا جتنا عرصہ بھی انسان استعمال کر لے، سونا آخر کار لوٹ کر سونار کے پاس جاتا ہے۔ کسی بھی رنگ میں، کسی کیفیت میں، کسی حیت میں سونے کو استعمال کریں، لیکن سونے میں یہ خاصیت موجود ہے، چاہے صدیاں گزر جائیں جاتا سونار کے پاس ہے۔ کبھی ہماری بیٹیاں کہتی ہیں کہ وقت بدل گیا، ڈیزائن بدل گیا، ڈیزائن چینج کروا دے، پھر بھی سونار کے پاس۔ کبھی انسان کہتا ہے کہ سونا گھر پڑا ہے، ضرورت پیش آ گئی، بیچ کے پیسہ لے لے، پھر بھی سونار کے پاس۔ لیکن سامعین جب سونا سونار کے پاس لے جاتے ہیں، سونار اس کا وزن کرتا ہے، وزن کر کے ایک جملہ بولتا ہے، وہ جملہ پوری گفتگو کا مرکز ہے۔ سونار وزن کرتا ہے، تولتا ہے، وزن کر کے سونار کہتا ہے کہ اس کا وزن تو یہ بنا ہے، واپس تو لیتا ہوں لیکن کھوٹ کاٹ کے لوں گا۔ توجہ کرے اس لفظ پر، سونا واپس لیتا ہوں لیکن کھوٹ کاٹ کے لوں گا۔ سامعین محترم غور کریں، جب دنیا کا سونار کھوٹ والا سونا نہیں لیتا، انسان نے بھی لوٹ کے مالک کے پاس جانا ہے، انسان نے بھی لوٹ کے اسی خالق کے پاس جانا ہے جو رب کائنات نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ آگے پڑھتے چلے جائے فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ۔ یہ انسان بھی جو سونا بن کے زمین پہ آیا، اس نے بھی لوٹ کے مولا کی بارگاہ میں جانا ہے، رب کائنات کی بارگاہ میں جانا ہے۔ جب دنیا کا سونار کھوٹ والا، میل والا سونا واپس نہیں لیتا تو یہ کیسے سوچتے ہیں کہ وہ مولا کھوٹ والا انسان لے گا؟ رب بھی کہتا ہے بندے میری بارگاہ میں پلٹ کے آنا ہے، صاف ہو کے آنا، ستھرا ہو کے آنا، مزکا ہو کے آنا، مصفہ ہو کے آنا، مطہر ہو کے آنا۔ تو سامعین انسان کو رب کائنات بول بول کے کہتا ہے پلٹ کر آنا میری بارگاہ میں ہے، جس طرح ستھرا میں نے دنیا میں بھیجا تھا اسی طرح دھلا ہوا میں واپس لوں گا۔ یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، علماء اہل سنت۔ اب ذہن سوال کرتا ہے کہ دنیا کے سونے کا کھوٹ تو میل ہے، یہ گرد و غبار ہے، اس انسان کا کھوٹ کیا ہے؟ تو سامعین محترم انسان کا کھوٹ جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو دنیا کے حرص میں پڑتا ہے، دنیا کے طمع میں پڑ گیا، دنیا کا لالچ آ گیا، دنیا کی طلب بھی آ گئی۔ انسان اس دنیا میں آ کر اپنے بنانے والے کو بھول گیا، دنیا کے حرص میں ایسا پڑا کہ رشتوں کی محبت جاتی رہی۔ انسان حرص میں، ہوس میں، طمع میں، بغض میں، اناد میں، چغلی میں،
فساد میں، لڑائی میں ایسا پڑ گیا کہ وہ مولا بھی بھول گیا، سونے مصطفیٰ بھی بھول گئے۔ آئیے ہر کوئی اپنے دل کے حال پہ توجہ کرے۔ اسی دنیا طلبی کی وجہ سے آج بھائی بھائی کا دشمن ہے، اسی دنیا کے حرص کی وجہ سے اولاد والدین کی دشمن ہے، اسی دنیا کے طمع کی وجہ سے پڑوسی پڑوسی کا دشمن ہے۔ سامعین محترم، یہ ساری کی ساری دل کی میل ہے۔ ہوس، حرص، حسد، بغض، چغلی، اناد، ان ساری برائیوں کو دیکھتے جائیں، یہ میل ہے۔ رب کائنات فرما رہا ہے بندے، میں نے تجھے اس دنیا طلبی سے پاک دنیا میں بھیجا تھا اور مقصد یہ ذمہ لگایا تھا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ انسان دنیا میں جا کر دنیا میں مست نہ ہو جانا، دنیا میں جا کے ذکر مولا کا کرنا، اللہ کی بندگی بجا لانا، صبح ہو یا شام سجدے رب کے لیے، درود و سلام ذات محمد مصطفیٰ کے لیے رکھنا۔ لیکن انسان دنیا میں آ کر دنیا کے نشوں میں ایسا مست ہو گیا کہ رب کائنات کی عطاؤں کو بھی بھول گیا، اس کی رحمتوں کو بھی بھول گیا۔ لیکن رب کائنات فرما رہا ہے بندے میں تجھے واپس تو لوں گا، لیکن میں بھی کھوٹ کاٹ کے لوں گا۔ آپ سامعین اگر غور کریں تو سونار کے پاس جب سونا جاتا ہے تو وہ کھوٹ دور کیسے کرتا ہے؟ سارے احباب جانتے ہیں کہ سونار سونے کو بٹھی میں ڈالتا ہے۔ کہاں؟ بٹھی میں ڈالتا ہے۔ سونا پگھلتا ہے، جب پگھل جاتا ہے تو اس کی کھوٹ کو الگ کر لیتا ہے اور خالص سونے کو الگ کر لیتا ہے۔ سامعین اسی تصور کو ذہن میں لا کے سوچے تو صحیح ذرا، کیا ہماری کھوٹ اگر رب نے دوزخ کی بٹھی میں ڈال کے دور کی تو کیا ہم اس قابل ہیں کہ آگ کو برداشت کر لیں؟ انسان کا جسم تو اس قابل نہیں۔ تو سامعین محترم، پھر نسبت مصطفیٰ کا صدقہ امت مصطفیٰ پہ کرم ہو گیا۔ دنیا کا سونا اس کی تو میل بٹھی میں جا کے دور ہوتی ہے، لیکن یہ انسان، یہ امتی مصطفیٰ، اس کی کھوٹ کو دور کرنے کے لیے رب کائنات نے اس دنیا میں بھی کچھ اصول عطا کر دیے۔ اس دوزخ کی بٹھی سے پہلے اے انسان، اگر تو اپنی میل دور کرنا چاہتا ہے، کھوٹ دور کرنا چاہتا ہے، تو رب کائنات نے نسبت مصطفیٰ کا صدقہ وہ ذریعہ بھی عطا کر دیے۔ اب وہ ذریعہ کیا ہے؟ ناز کرے نسبت مصطفیٰ پر۔ پہلا ذریعہ ہے توبہ۔ پہلا ذریعہ کیا ہے؟ اونچا بولے، توبہ۔ کہ انسان اگر مرنے سے پہلے سچی توبہ کر لے تو رب کائنات اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ دوسرا ذریعہ ہے شفاعت مصطفیٰ، کہ اگر تاجدار کائنات کی شفاعت نصیب ہو جائے پھر بھی نسبت مصطفیٰ کا صدقہ رب کائنات گناہ مٹا دیتا ہے۔ تیسرا ذریعہ ہے صحبت صالح، نیکوں کی صحبت۔ اگر نیکوں کی صحبت مل جائے تب بھی مولا گناہ مٹا دیتا ہے۔ اب ان تینوں چیزوں پہ میں مختصر سے وقت میں صرف اشارتاً گفتگو کر دیتا ہوں کہ توبہ کیا ہے۔ سامعین محترم، رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں درجنوں مقامات پہ توبہ کا ذکر کیا۔ مالک کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو رب کی بارگاہ میں ایسی توبہ کرو جیسی توبہ کرنے کا حق ہے۔ خالص توبہ۔ اور توبہ کی کیفیت کیا ہے؟ توبہ کہتے کسے ہیں؟ سامعین محترم، آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا پیارے محبوب توبہ کسے کہتے ہیں؟ تو میرے آقا نے توبہ کی تعریف فرمائی۔ آقا نے فرمایا الندم توبۃ، آقا نے فرمایا کہ گناہ پر ندامت کا ہو جانا یہ توبہ ہے۔ اگر گناہ سرزد ہو جائیں اور گناہ ہو جانے کے بعد
انسان کا سر شرمندگی سے جھک جائے، انسان پہ احساس ندامت آ جائے، انسان اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے رو پڑے۔ اگر کوئی انسان توبہ کے بعد اللہ کے ڈر سے اس کی خشیت میں رو پڑتا ہے تو میرے آقا نے فرمایا اس کا رونا اس کی بارگاہ میں توبہ بن گیا۔ پھر آقا نے فرمایا کل ابن بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ آقا نے فرمایا کہ ہر بنی آدم گناہ کرتا ہے، ہر انسان خطا کا پتلا ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو خطا کے بعد توبہ کر لے۔ آئے ہائے سامعین غور کریں، وخیر الخطائین، بہترین خطا کار، تو گویا سمجھ آئی کہ خطا کار بھی بہترین ہوتا ہے۔ کسی مقام پر جا کر گناہگار بھی کیا ہوتا ہے؟ بہترین ہوتا ہے۔ لیکن کون سا گناہگار بہترین ہے؟ جو گناہ کے بعد اس سے ڈر جائے، اس کی بارگاہ میں جھک جائے، اس سے ڈر کے رو پڑے۔ ادھر بندہ رب سے ڈر کے روتا ہے، رب کائنات عرش پہ بیٹھ کے اعلان کرتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، فلاں بندہ میرے خوف سے رو پڑا، میری خشیت سے رو پڑا، میں عرش پہ بیٹھ کے اعلان کرتا ہوں کہ میں اس بندے کے سارے گناہوں کی بخشش کا اعلان کرتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام کی بزم سجی ہے، مشکات شریف کی حدیث پاک ہے۔ آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کے سامنے قیامت کا ذکر کیا، احوال قیامت کو بیان کیا، تو آقا کے سامنے ایک صحابی بیٹھے تھے، وہ رو پڑے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آقا علیہ السلام نے اس صحابی کے آنسو دیکھے تو تاجدار کائنات نے فرمایا میرے صحابہ سن لو، آج اگر اس بزم میں قیامت تک کے آنے والے گناہگار بیٹھے ہوتے تو اس ایک کے آنسو سب کے گناہ بخشوانے کے لیے کافی تھے۔ پھر آقا نے فرمایا جب کوئی اللہ سے ڈر کے روتا ہے اور اس کی آنکھ سے آنسو کا صرف ایک قطرہ نکلتا ہے، آنسو کا ایک قطرہ نکلتا ہے، اور وہ قطرہ بھی آقا نے فرمایا کہ مکھی کے سر کے برابر ہوتا ہے۔ آقا نے فرمایا ابھی تک اس کا وہ آنسو کا قطرہ آنکھ سے نکل کر رخسار تک نہیں آتا۔ مالک کائنات اعلان کرتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میرا بندہ مجھ سے ڈر کر رو پڑا ہے، میں اس کی ساری زندگی کا گناہ بخش دیتا ہوں۔ یہ ہے توبہ۔ توبہ انسان کے سارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے، توبہ ساری کھوٹ کو مٹا دیتی ہے۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ آقا نے فرمایا توبہ کرنے سے پہلے اگر کوئی گناہگار تھا، سیاہکار تھا، خطاکار تھا اور زمین سے لے کر آسمان تک اس کے گناہوں کے انبار تھے، گناہ سے پہلے، توبہ سے پہلے اتنا بڑا سیاہکار تھا، سچی توبہ کر لی تو رب کائنات اس کے گناہ یوں مٹا دیتا ہے جیسے زندگی میں کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ یہ ہے کھوٹ دور کرنے کا پہلا طریقہ۔ پھر سامعین کھوٹ دور کرنے کا دوسرا طریقہ صحبت صالح، نیکوں کی صحبت میں آ جائیں۔ کن کی صحبت؟ نیکوں کی صحبت۔ قرآن مجید فرقان حمید میں مالک کائنات نے یہی اشارہ دیا۔ سورۃ الکہف میں رب کائنات نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ رب کائنات نے سورۃ الکہف میں اصحاب کہف کے کتے کا ذکر کیا۔ آئے اصحاب کہف کے بولیں کتے کا ذکر کیا کہ وہ جو اصحاب کہف کا کتا تھا، ارے نسلن کتا تھا، جسمن کتا تھا، جنسن کتا تھا، لیکن اللہ والوں کی صحبت میں آ گیا۔ اللہ والوں کی صحبت سے اس پہ کرم یہ ہو گیا کہ تھا کتا لیکن اللہ کے قرآن کا موضوع بن گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق،
نعرہ حیدری علماء اہل اب اس واقعے پہ اگر توجہ کریں، اللہ والے اس ظالم بادشاہ سے بچنے کے لیے چل پڑے تھے، غار میں چھپنے کے لیے۔ تفسیر ابن کثیر کو دیکھیں، تفسیر خازن کو دیکھیں، مظہری کو دیکھیں، اللہ والے جا رہے تھے، راستے میں کتا ملا، کتا ان کے پیچھے چل پڑا۔ جب کتا تھوڑا پیچھے چلا تو اللہ والوں نے پتھر اٹھایا، کتے کی طرف پھینکا۔ اس کتے نے مالک کائنات سے عرض کی، اے خالق کائنات، مجھے وہ زبان عطا کر کہ تیرے بندوں سے کلام کر سکوں۔ مالک کائنات نے وہ زبان عطا کر دی۔ اللہ کے ولیوں سے، اللہ والوں سے کتا بول کے کہتا ہے، اللہ والو مجھے بھگاتے کیوں ہو، مجھے بھگاتے کیوں ہو؟ تو اللہ والے کہتے ہیں کہ ہم بادشاہ سے چھپنے جا رہے ہیں، تو ہے کتا اور تیرا کام ہے بھونکنا۔ ہم جہاں چھپیں گے وہاں پہ اگر تو ساتھ ہوا تو تو بھونکے گا تو بادشاہ کے حواریوں کو خبر ہو جائے گی، ہم پکڑے جائیں گے۔ جب اللہ کے ولیوں نے کہا کہ تیرا کام ہے بھونکنا تو کتا آگے سے بول پڑا۔ کتا کہتے ہیں، اللہ والو میں کتا ضرور ہوں لیکن میں نے اللہ والوں پہ بھونکنا چھوڑ دیا ہے، میں نے اللہ والوں پہ بھونکنا چھوڑ دیا ہے، اس لیے مجھے اپنی صحبت دے دو۔ اللہ کے ولیوں نے کہا، اگر تو نے بھونکنا چھوڑ دیا ہے تو ہم تجھے اپنی صحبت دیتے ہیں۔ تو گویا جو بھونکنا چھوڑ دے اسے صحبت مل جاتی ہے۔ اللہ کے ولیوں نے صحبت دے دی۔ اب صحبت کا رنگ یہ چڑھا کہ 300 سال کم و بیش اللہ کے ولی غار میں رہے۔ کتنا عرصہ؟ 309 سال اللہ کے ولی غار کے اندر رہے۔ وہ کتا غار کے دروازے پہ رہا، کتا غار کے دروازے پہ رہا۔ ہر 6 مہینوں کے بعد مالک کائنات اپنے ولیوں کی کروٹ بدلتا تھا۔ غار کے اندر ولیوں کی کروٹ بدلی جاتی، ولیوں کی سنگت کی وجہ سے، معیت کی وجہ سے، صحبت کی وجہ سے غار کے دروازے پر جو کتا بیٹھا تھا اس کتے کی کروٹ بھی بدلی جاتی۔ پھر اس سے آگے توجہ کریں، اسی سورہ الکہف میں 4 مقامات پہ رب کائنات نے اب اس کتے کا ذکر کیا۔ اللہ کا کلام ہے اور اپنے کلام میں اللہ کس کا ذکر کر رہا ہے؟ کتے کا۔ اور صرف ذکر نہیں کر رہا، لطیف جملہ دینے لگا ہوں۔ اللہ کے ولی غار کے اندر، کتا بیٹھا ہے غار کے دروازے پر۔ سامعین محترم، کتا بیٹھا ہے یا لیٹا ہے، کبھی کوئی توجہ نہیں کرتا کہ اس کے بیٹھنے کا انداز کیا ہے۔ بھئی کتا ہے بیٹھتا رہے، جیسے بیٹھتا ہے اس کا کام ہے بیٹھ جائے، لیکن صدقے جائیں ولیوں کی صحبت اور سنگت کے فیض پر رب کائنات قرآن میں بیان کرتا ہے کہ میرے ولیوں کا کتا غار کے داہنے پر بیٹھا کیسے تھا۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، وہ کتا غار کے دروازے پر یوں پاؤں پسار کے بیٹھا تھا۔ آئے ہائے آئے آئے ہائے، وہ کتا غار کے دروازے پر یوں پاؤں پسار کے بیٹھا تھا۔ ارے صدقے جائیں اس سنگت پر، صدقے جائیں اس صحبت پر۔ رب کائنات کتے کا بیان کر کے ایمان والوں کو سبق دے رہا ہے، اگر کتا ولیوں سے جڑ جائے اس کی کھوٹ دور ہو جاتی ہے۔ اللہ کے بندو تم ولیوں سے جڑ جاؤ، تمہاری بھی ساری کھوٹ مولا دور کر دے گا۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، شان اولیاء، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ سامعین محترم، عنوان ذہن میں رکھے، کھوٹ دور کرنے کا دوسرا طریقہ صحبت صالح۔ کھوٹ دور کرنے کا دوسرا طریقہ کیا ہے؟ صحبت صالح، نیکوں کی سنگت میں آ جائیں۔
پھر مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ نے اور عرفاء نے فرمایا تھا کہ صحبت سہل ترا سہل کند، صحبت تالے کنا تالے کند۔ اللہ کے ولی فرماتے ہیں نیکوں کی صحبت میں آ جاؤ وہ نیک کر دیں گے، آئے نیکوں کی صحبت میں آ جاؤ وہ تمہیں نیک کر دیں گے، اگر بروں کی صحبت میں بیٹھو گے تو وہ برا کر دیں گے۔ اور ہمارے علاقہ کے ایک پنجابی صوفی شاعر وہ کہا کرتے تھے کہ چنگیاں دے سنگ لگیاں جولی پھول پہ تے مندیاں دے سنگ لگیاں اگلے بھی ڈل گئے۔ تو گویا سامعین محترم قرآن مجید کو لیں، پھر احادیث نبوی کا مطالعہ کریں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نیکوں کی صحبت عطار کی سنگت کی طرح ہے۔ آقا نے فرمایا کہ نیکوں کی صحبت عطار یعنی خوشبو والا، خوشبو والے کی سنگت کی طرح ہے کہ اس کے پاس بیٹھیں خوشبو نہ بھی لیں تو خوشبو آتی ہے، خوشبو نہ بھی خریدیں تو خوشبو آتی ہے۔ اور صرف خوشبو آتی نہیں، وہ عطار جس درجے کا ہوتا ہے وہ صرف خوشبو ایک کو نہیں دیتا، آگے خوشبو بانٹنے والا بھی بنا دیتا ہے۔ اب یہ خوشبو والے بھی تین طرح کے ہیں، خوشبو والے بھی تین طرح کے ہیں۔ ایک خوشبو والا وہ ہے جو صرف خوشبو اپنے تک رکھتا ہے، ایک خوشبو والا وہ ہے جو خوشبو کو صرف ایک علاقے تک تقسیم کرتا ہے، اور ایک خوشبو والا وہ ہے جس کی خوشبو پوری دنیا میں بٹتی ہے، پوری دنیا میں بٹتی ہے۔ اب یہ سنگت اپنی اپنی، نصیب اپنا اپنا۔ اگر کسی ایسی خوشبو والے سے جڑے جو صرف اپنے تک محدود ہے تو وہ خود نیک ہوگا یا ایک دو بندوں کو نیک کر دے گا چونکہ محدود ہے۔ اور اگر کوئی خوشبو والا ایسا ہے کہ جو ایک محلے کو اور ایک علاقے کو خوشبو بانٹتا ہے، اس کا فیض صرف ایک علاقے میں ہوگا۔ اگر خوشبو بانٹنے والا آقا کا عاشق شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری جیسا ہوگا، اس مرد کامل جیسا ہوگا، تو اس کی خوشبو صرف ایک علاقے میں نہیں بلکہ دنیا کو شرق سے لے کر غرب تک دیکھیں، جدھر دیکھیں گے خوشبو مصطفیٰ وہ بانٹتا ہوا نظر آتا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حسینیت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ سامعین محترم، اب کھوٹ دور کرنے کا پہلا طریقہ کیا ہے؟ توبہ۔ بولیں، پہلا طریقہ توبہ، دوسرا طریقہ صحبت صالح، اور تیسرا طریقہ شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تیسرا طریقہ کیا ہے؟ شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شفاعت مصطفیٰ کیا ہے؟ رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ رب کائنات نے فرمایا کہ اگر اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو، جاؤکا، محبوب کے در پہ آ جاؤ، دروازہ مصطفیٰ پہ آ جاؤ۔ اگر اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو، گناہ کر بیٹھو، تو گناہ بخشوانے کے لیے دروازہ مصطفیٰ پہ آؤ۔ کہاں؟ دروازہ مصطفیٰ پہ آؤ۔ مولا آ گئے، آ کے کیا کریں؟ اللہ فرماتا ہے فاستغفر اللہ، اللہ سے استغفار کرو، اللہ سے استغفار کرو۔ انسان کا ذہن سوچ میں پڑ گیا، مالک کائنات اگر استغفار تجھ ہی سے کرنا تھا تو اپنے گھر میں کر لیتے، اپنی مسجد میں بیٹھ کے کر لیتے، مصلی پہ بیٹھ کے رو دھو کے کر لیتے۔ رب کائنات تو نے یہ کیوں فرمایا کہ دروازہ مصطفیٰ پہ آؤ؟ تو مالک فرماتے آگے بھی توجہ سے اس آیت کو پڑھو۔ اللہ فرماتا ہے فاستغفر اللہ، استغفار اللہ سے کر کے اپنا رونا رو کر تم خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ،
اور دیکھو میرے مصطفیٰ کے لبوں کی طرف، دیکھو میرے مصطفیٰ کے توجہ کرو آقا کی طرف، اور میرا مصطفیٰ وَاسْتَغْفَرْ لَهُمُ الرَّسُولُ، اگر میرا محبوب تمہارے لیے استغفار کر دے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا الرَّحِيمَ، تو مجھ خدا کو توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے۔ سامعین موسم خراب ہو رہا ہے، میں مختصر کرتا ہوں۔ رب کائنات فرماتا ہے محبوب کے در پہ آؤ، دروازہ مصطفیٰ پہ آ کے اللہ سے توبہ کرو، اپنا رونا رو کر پھر ذات مصطفیٰ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اگر میرے محبوب نے کہہ دیا مولا جانے دے، آئے ہائے آئے ہائے، اگر میرے یار نے کہہ دیا مولا جانے دے لَوَجَدُ اللَّهَ توَّابًا الرَّحِيمَ، پھر دیکھو گے گناہ مٹا کے سیدھا جنت ڈالوں گا۔ کوئی کہے کہ یہ معنی کہاں سے لیا تو غور کرے، لَوَجَدُ اللَّهَ، یہ لام تاکید ہے، لَوَجَدُ اللَّهَ توَّابًا الرَّحِيمَ، پھر آگے لفظ تواب مبالغے کا ہے، پھر صرف مبالغہ نہیں، آگے لفظ رحیم آ گیا۔ تو سامعین 3 تاکیدیں اللہ نے جمع کی، لام تاکید کے لیے، لفظ تواب تاکید کے لیے، پھر لفظ رحیم تاکید کے لیے، 3 تاکیدیں لگا کر رب اعلان کر رہا ہے اگر میرے مصطفیٰ نے تمہاری سفارش کر دی، گناہوں کے انبار کیوں نہ ہوئے، گناہ اٹھا کر پھینک دوں گا، تمہیں سیدھا جنت عطا کر دوں گا۔ تو یہ ہے کھوٹ دور کرنے کا تیسرا طریقہ۔ تو سامعین محترم، میں نکتہ یہ سمجھا رہا تھا کہ دنیا کے سونے کی کھوٹ آگ میں جا کے دھلتی ہے، دنیا کے سونے کی کھوٹ آگ میں جا کے صاف ہوتی ہے۔ اے آقا کے امتیوں، امتی مصطفیٰ ہونے پہ ناز کرو، تمہارے لیے 3 طریقے اللہ نے آگ سے پہلے رکھے ہیں۔ تو سامعین محترم، اگر مالک کائنات میں اتنے موقع عطا کرے گناہوں کو بخشوانے کے، کھوٹ دور کرنے کے، تو کیا امتی کو یہ چاہیے کہ نہیں چاہیے کہ وہ بھی اب امتی ہونے کا حق ادا کرے؟ سامعین محترم، آئیے آج کے اس کل شریف کی بزم میں محترم اعظم مرحوم صاحب چلے گئے اور جانے والا زبان حال سے پیغام دے کے جاتا ہے، آج میں جا رہا ہوں، کل تمہاری باری ہے۔ اس دنیا میں اپنے من کو نہ لگا کے رکھو، یہ دنیا عارضی ٹھکانہ ہے، بس تم بھی اسی قبر میں آؤ گے اور مولا کی بارگاہ میں جاؤ گے، ثم الیہ ترجعون، اسے رب کی بارگاہ میں لوٹ کے جانا ہے۔ تو سامعین محترم، مزہ تو تب ہے کہ جانے والا جائے اور فرشتے اس کا انتظار کر رہے ہیں، مزہ تو تب ہے کہ جانے والا جائے، رب کائنات کی رحمت اس کا انتظار کر رہی ہو، اور مزہ تو تب ہے کہ بندہ قبر میں جائے اور قبر میں خود ذات محمد مصطفیٰ اس کی گواہی دے کہ میرا عاشق آ گیا، میرا دیوانہ آ گیا۔ آئیے آج کی کل شریف کے بزم میں اپنے دل سے عہد کریں کہ زندگی کے شب و روز بدل لیں گے، زندگی کے اطوار بدل لیں گے، انداز بیان کو بدلیں، کسی کا دل نہ توڑے، زبان سے کبھی ایسا جملہ نہ نکالے کہ دل ٹوٹے، بلکہ مصطفیٰ والے تو وہ ہیں جو بولتے ہیں تو ٹوٹے دل جوڑتے، ٹوٹے دلوں کو جوڑا کریں۔ رب کائنات ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں نے جو کچھ بیان کیا اگر اس میں کچھ کمی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی غلطی ہے تو مجھ ناچیز کی طرف سے ہے رب کائنات معاف کر دے۔ اگر اس میں کوئی اچھائی اور کمال ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرا کوئی کمال نہیں، یہ رب کائنات کا کرم ہے، آقا علیہ السلام کی رحمت ہے، اور میرے قائد، میرے مربی، میرے استاذ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذلہ والی کی صحبت کا فیضان ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔